بھی ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مثل الذین ينفقون اموالہم، ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، ایک دانے کی طرح ہے یا ایک بیج کی طرح ہے، انبتت سبع سنابل، انبتت سبع سنابل، جو اگاتا ہے 7 خوشے، ایسا بیج جو اگاتا ہے 7 خوشے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ دگنا بھی دیتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے۔ الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر پیچھا نہیں کرتے اس کا جو انہوں نے خرچ کیا، منن ولا اذن، منن ولا اذن، احسان جتلا کر اور نئی تکلیف دے کر، لہم، ان لوگوں کے لیے، اجرہم عند ربہم، اس کا بدلہ ہے ان کے رب کے ہاں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ خوف ہوگا ان پر، نہ دنیا میں انہیں کوئی خوف ہوگا مال کے تلف ہو جانے کا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ قیامت کے دن غمگین ہوں گے۔ یہ قرآن کریم کے 3 پارے اور سورہ بقرہ سے، قرآن کریم کے 3 پارے اور سورہ بقرہ سے آیات مبارکہ اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے اس کے مطابق سچی اور کھری باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان، ماہ رجب، ماہ رمضان، ان 3 مہینوں میں مالدار لوگوں کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح حج فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔
قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو جوڑ کے بیان کیا ہے۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، بعض جگہوں پر واضح طور پر نام لیا ہے اور بعض جگہوں پر خرچ کرنے کے عنوان سے زکوٰۃ کو بیان کیا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا۔ جس طرح صابن کے ساتھ، سرف کے ساتھ دھونے سے کپڑا میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ دینے کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو روحانی طور پر پاک کر دیتے ہیں۔ دو باتیں۔ تیسری بات، زکوٰۃ کے آپ مالک نہیں ہیں، آپ کے مال سے جو زکوٰۃ نکلتی ہے اس زکوٰۃ کے میں اور آپ مالک نہیں ہیں اگر آپ صاحب نصاب ہیں۔ زکوٰۃ یتیموں کا حصہ ہے، بیواؤں کا حصہ ہے، محتاجوں کا حصہ ہے، معذوروں کا حصہ ہے۔ یہ ان لوگوں کا حق ہے، مالداروں کا حق نہیں ہے۔ خدا سن تساں کو مالک بڑھا کے تس تے ہتھا وچ شے دے چھڑی ہے، ورے شے کستی ہے معذوراں دی، شے کستی ہے غریباں دی، شے کستی ہے مسکیناں دی، شے کستی ہے مریضاں دی، شے کستی ہے بیماراں دی، بھوکھیاں دی، لاچاراں دی، تس تے غریب رشتہ داراں دی اللہ سن تس تے ہتھا پہ دے چھڑی ہے، اور یہ تس تے امتحان واسطے اللہ سن دے چھڑی ہے۔ تسی اس تے مالک نہ۔ اب اگر کوئی آدمی کسی کی چیز اس کے قبضے میں آ جاتی ہے، وہ آدمی اس چیز کو کھا جاتا ہے تو وہ حرام خور ہے۔ ایک آدمی اگر زکوٰۃ نہیں دیتا، کل قیامت کے دن بیوائیں اس سے مطالبہ کریں گی، معذور اس سے مطالبہ کریں گے، محتاج اس سے مطالبہ کریں گے، مسکین اس سے مطالبہ کریں گے، غریب رشتہ دار اس سے مطالبہ کریں گے کہ تو نے ہمارا حق کیوں کھایا تھا۔ مت تسی آخو حرام خور ہوئی ہے جڑا دوے کولو کھس کے کہندے، نصر بازی کر کے کہندے، فراڈ کر کے کہندے۔ نہ فراڈ کرو، کاروبار کر دیو، پیسہ دڑا دڑ تساں کول آ رہے ہیں، لیکن انہاں پیسے دی زکوٰۃ نہ دیں دے۔ کل قیامتی والے دیہڑے خدا حرام خوراں میں کھلے آرسی، کل قیامتی والے دیہڑے انہاں لوکاں دی لائن میں کھلتے دے سو جڑی لائن میں او لوگ کھلتے دے سن جنہاں غریباں دا، یتیماں دا، مسکیناں دا، بیواں دا، محتاجاں دا، معذوراں دا، مریضاں دا مال کھا دا سا۔ کل قیامت کے دن آپ بھی اسی لائن میں کھڑے ہوں گے۔ استعمالک ہی نہ تسی۔ بات ختم۔ 2.5% کے حساب سے صاحب نصاب اس مال کو نکال کے وہ دے دے، کسی طرح پہنچا دے، وہ اس کا مالک نہیں ہے۔ اے خدا سن اس کو امانت رہی دی ہے، غریباں دی، مسکیناں دی، محتاجاں دی، معذوراں دی، بیماراں دی، مفلوق الحال لوکاں دی، خدا سن توڑے کول امانت رکھ چھڑی ہے۔ اب اگر تو اس میں خیانت کرے گا، کل قیامت کے دن دغابازوں کی لائن میں کھڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے بڑے عجیب رنگ میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر، الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، اس کو بھی چھوڑیں۔ دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں، دولت اکٹھی کرتے ہیں
اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ میں تستے سامنے اللہ دی قسم قرآن دی آیت پڑھی ہے اس قرآن مجیدہ بچو تے خدا دی قسم ترجمہ بھی غلط کر کے میں اپنی قبر کو خراب نہ کردا۔ خدا آختے او لوگ جڑے مال سونا چاندی اکٹھا کر دیں جمع کر دیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیں دے تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن یوم یحما علیہا فی نار جہنم، اس مال کو اللہ پاک لوہے کی تختیوں کی شکل عطا کریں گے اور دہکا کر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا۔ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ، پھر ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ پہلو دائیں اور بائیں دونوں طرف سے، وَظُهُورُهُمْ، پھر ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ خدایا تو پہلے متھے دا ذکر کی کیتا، اس تو بعد تو پہلو دا ذکر کی کیتا، اس تو بعد آخر میں جل کے کنڈی دا ذکر کی کیتا۔ اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا ہے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ فرمایا جب آپ کوئی بھی غریب، کوئی مسکین، کوئی محتاج، کوئی معذور اور کوئی سائل جب کسی مالدار سے جا کے سوال کرتا ہے، کہتے ہیں یار تیرے پاس زکوٰۃ کا مال موجود ہے اور او مال مڑے اس تا مستحق میں خدا سن تو کو آخے اللہ دے رسول سن تو کو حکم دیتے ہیں کہ اس کو غریباں کو دے۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں میری فلاں فلاں مجبوری ہے تے سب تو پہلے دیکھتیاں نال ہی غریبہ کو جدوں باہروں اندر پڑھتے اس تے متھے تے کروٹ پہ گندی ہے۔ خدا تے جس متھے تے پہلے کروٹ پہیے اس کو پہلے داغو، اس کو پہلے ڈمو، اس کو کیا کرو پہلے ڈمو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ماتھے پہ بن لانے کے بعد پھر وہ پہلو موڑ دیتا ہے، دیکھتا نہیں ادھر، ایاں اس طرح ایاں ڈنگا ہو جلتا ہے۔ اب وہ ٹیڑھا ہونے کے بعد ٹیڑھا ہوا تھا، خدا تے دوئی باری اس تیاں کچھاں کو، اس تیاں بکھیاں کو، اس تے پہلووں کو ڈم چھوڑو۔ اللہ اکبر۔ تو پھر وہ کنڈ موڑ کے جلدا رہندے آتا یار پھر کرے آئیں، اس تے موت پہ جل دیے، ٹیکس والے کو دینے والے موت نہیں پیندی، پٹواریاں کو دے دے چڑک نہیں پیندی، پولیس والے کو دے دے وہ باہر چاڑ کے کولو کندن۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حق اس کے مال کے اندر غربا کا رکھا ہے وہ مال دیتے ہوئے خرچ کرتے ہوئے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں فرشتوں آج سب سے پہلے اس کی پیشانی کو داغو، پھر اس کے پہلوؤں کو داغو، پھر یہ پیٹھ پھیر کر بھاگا تھا اس کی پیٹھ کو داغ دو۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، فی نار جہنم، جہنم میں اس مال کو دہکایا جائے گا۔ زکاتی کو مذاق نہ سمجھو، بعض مالدار اصحاب نہیں کر دے، رجب پہ دیکھ پکا کے بیغم ہو گئے نے نہ زکاة دے چھڑی ہے۔ زکاة مذاق نہیں، زکاة حساب کر کے ایک ایک پائی آپ نے غرباء مستحقین اور محتاجوں تک پہنچانی ہے، ورنہ آپ ذمہ دار ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ۔ اللہ اب یہ تڑپے گا، اجسوں کو نکا جے سیک لگ جلے، انگل نکی جی لگ جلے اٹرا نال چھالے چھالے ہوئی دی ہوندی ہے،
اللہ اکبر، جس پیشانی کو، جن پہلوؤں کو، جس پشت کو جہنم کی آگ سے داغا جائے گا، دماغ کھولنا شروع ہو جائے گا، جیسے ہانڈیاں کھولتی ہے۔ اے پھر تاڑے کرسی، یہ سرمایہ دار، یہ جاگیردار، یہ مالدار، یہ پیسے والا، یہ کوٹھیوں والا اور یہ بنگلوں والا، یہ فریاد کرے گا، او خدایا مڑ نلے کم کی ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں اس کو آخو، اس کو آخو، او گل بھی خدا سن اس قرآن مجیدہ بھی لکھی ہوئے، اتریا سپارہ کھول کے دیکھو، خدا آختے اس کو آخو۔ اللہ کیا آخا؟ اللہ فرماتے ہیں ہاذا ما کنزتم لانفسکم، ہاذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ فرمائیں گے ہاذا ما کنزتم لانفسکم، اے تڑے ہوئی پیسے جنہاں کو گن گن کے خوش ہوندہ سے، گن گن کے بینکاں میں رکھتا سے، گن گن کے سینے نہ لاندہ سے، گن گن کے بکسیاں میں پا کے اگے موٹے موٹے تالے لاندہ سے، ہاذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تیرا وہی سیم و زر ہے، وہی سونا ہے، وہی تیرے زیورات ہیں جنہیں پہن کے بڑا خوش ہوا کرتا تھا، لا کر تیرے گلے میں مچلتے تھے۔ ہاذا ما کنزتم لانفسکم، یہی تیری دولت ہے جسے دیکھ دیکھ کے سوچ سوچ کے بڑا خوش ہوتا تھا، یہ میری مارکیٹیں، یہ میرے پلازے ہیں، یہ میرے پلاٹ ہیں، یہ میرا بینک بیلنس ہے، یہ میرا سونا ہے، یہ میرا چاندی ہے۔ اللہ فرمائیں گے او فرشتوں اس کو کہہ دو ہاذا ما کنزتم لانفسکم، ہاذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ فرمائیں گے چکھو جو تم نے جمع کیا تھا، اے جڑی اگ تساں کٹھی کی دیا سی، میں جی تساں کو آختا سا، مڑا رسول تساں کو آختا سا، قرآن دھاڑے مار مار کے کہا کرتا تھا اللہ کے قرآن کے اندر میں نے 1400 مرتبہ زکوٰۃ کا حکم، او مسلمانوں کلمہ پڑھنے والوں، او مالداروں، او جاگیرداروں، او سرمایہ داروں، تمہیں میں نے حکم دیا تھا زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، تمہارے کان پہ جو بھی نہیں رینگتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں ہاذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اون مزے چکھو، فذوقوا ما کنتم تک ذوقو، اوے اتنی عربی تے سمجھ دے ذوقو، ذائقہ 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 ذائقہ۔ اللہ اختے ان دے مزے ہون چکھو، اور جو تم نے دنیا میں اکٹھا کیا تھا اب چکھو مزے اس کے۔ اب آؤ آپ کو بخاری شریف کی سیر کراؤں۔ اللہ اکبر، مشکات شریف کی سیر کراؤں۔ بخاری میں بھی حدیث موجود ہے، صاحب مشکات نے بھی اس کو لکھا ہے کہ اساں کو تو بخاریاں دہیاں، اساں تے اپنے گھراں دی بخاری دہی ہے۔ ہائے ہائے، اساں کو اور گلا پوچھو جی، اساں کدے اساں اے بھی نہیں آخیا اور مولوی صاحب روز بخاری کر دیں، کرے تڑے کتب خانے پہ آواں اس بخاری دی شکل تے دیکھ کے نہ جس میں نبی علیہ السلام دے فرمانات لکھے دن، کدے کسے گوارا بھی نہیں کیتا کہ اس بخاری دی کتابہ دی شکل ہی دیکھ کے نہ۔ اسی تک اور شیئں کو دیکھ کے خوش ہونے ہیں۔ بخاری شریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ، جس کے متعلق علماء نے لکھا ہے کتاب اللہ کے بعد اگر کسی کتاب کو صحیح ہونے کا درجہ حاصل ہے وہ محمد بن اسماعیل امام بخاری کی بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، قیامتی والے دیہڑے، اور سنو مالدارو، اور سنو جاگیردارو، سنو سرمایہ دارو، قیامتی والے دیہڑے اللہ تعالیٰ قرآن تے آختے نا کہ لوہے دیاں تختیاں بڑھا کے اس کو جہنم پہ تپا کے رتا کر کے تستے متھے، تستے پہلو تے تستیاں کنیاں خدا ڈم سی
تے خدا جو کچھ آختا ہے سچ آختا ہے. آخو سچ آختا ہے. یہ تستا خطیب کوڑ کر رکھتا ہے, تستا پیر کوڑ کر رکھتا ہے, اور دنیا دا بڑی سی بڑا آدمی کوڑ کر رکھتا ہے, لیکن خدا دا قرآن تے خدا دا نبی کوڑ نہیں کر رکھتے. سائنسدان کوڑ کر رکھتے ہیں, وکیل کوڑ کر رکھتے ہیں, اور مولوی بھی کوڑ آخ رکھتے ہیں, لیکن خدا تے خدا دا رسول کدے کوڑ نہیں آختا. جو کچھ آخے سچ آخے. آؤ اللہ کے نبی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ مال جس کی زکوٰۃ نہیں دی, جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی, گپ سمجھتا رہا زکوٰۃ فرض ہے بابو فرض, جس کی زکوٰۃ نہیں دی اس مال کو کل قیامت کے دن اللہ تعالی ایک ایدا کی شکل عطا کر دیں گے. آج تے بڑا خوش ہونے جی جنکا ہستے کو چھوڑ دوں, وارسا ہستے چھوڑ دوں, وارس پیچھو تو کو یاد کر سن, تو پتر لگ دیں اے جے وارس اتنے لالی کو تھو آئے, وارسا ہستے چھوڑ دوں, تو زکوٰۃ یتیمہ دی, بیواں دی, مسکیناں دا, محتاجاں دا, معذوراں دا, انہاں دا حق اپنے وارثاں کو دے کے جلتے, اگے فرشتے توڑے میں ڈنڈا چاڑ سن. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس مال کو ایک ایدا کی شکل عطا کر دی جائے گی. بھیانک قسم کا ایدا. فرشتیاں کو خدا اخسی اے ذرا چاہ کے اس ایدا دا ہار بنے دا اس تے گلا بے باؤ نا, اے سیٹھ کھلتے دے, اے جاگیردار کھلتے دے, اے ملک کھلتے دے, اے نواب کھلتے دے, اے دنیا دا بہت بڑا سرمایہ دار کھڑا ہے, اور اٹھا کے اس کے گلے میں ڈال دو. گلے بے بایا جلسی آج پلاسٹک تا آن کے تستی چولی بے سٹاں, خدا دی قسمیں پڑا نکل جل دی ان آدمیاں نیا. ہاں ہاں اچانک ٹیوے ہو تو نہ پلاسٹک دا دڑ دڑ ہو سی, نہ تو سن کو نمازہ دا پتہ ہو سی تے نہ تو سن کو کسوری گلا دا پتہ ہو سی, اٹھ کے نکل گے سو تے قیامتی آلے دیاڑے, قیامتی آلے دیاڑے او خدا صحیح ہی تھا او تیرے گلے میں لٹکا دے گا. یہ ڈر سی اتھے بھی اس کو ہٹانا دی کوشش کر سی, کتھو ہٹتا ہے. اگے نبی علیہ السلام آخے آخسی کے اللہ پاک اس ایدا کو قوت گویائی عطا کریں گے, قوت گویائی. او میرے نمازیوں قوت گویائی, اللہ پاک بولنے کی طاقت عطا کر دیں گے. وہ ایدا کہے گا, سانپ کہے گا کی مکوٹانے میں تے اویاں جس کو دنیا پہ سینے نال چمیڑ دوندا سے, جس دی وجہ تو پراؤ کو بھی نہیں سیاتا, جس دی وجہ تو رشتہ داراں کو نہیں سیاتا, جس دی وجہ تو ماؤ کو بھی گالیاں کر دوندا سے, لوکاں کو بھی من چنگا آخدوندا سے, میں تو کو مجھ چنگا لگ دوندا سا, مگو سینے نال لاندوندا سے, لیٹرینہ بچ بھی جھل کے مگو گن 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 کے اپنے جیبہ میں باندھ ہوندا سے, مجھے اچھا لگدا سا. دیکھ تُد مڑے نال محبت کیتی, میں توڑے نال محبت کیتی, تُد مڑے نال پیار کیتا, میں توڑے نال پیار کیتا. مڑے پیار بے, مڑی محبت بے, مڑے عشق بے تُد غریباں دا خیال نہیں کیتا, مڑی محبت بے تُد مسکیناں دا خیال نہیں کیتا, مڑی محبت بے تُد یتیماں دا خیال نہیں کیتا, مڑی محبت بے تُد بیواں دا خیال نہیں کیتا, مڑی محبت بے تُد کسوری دا خیال نہیں کیتا. مگو تو پالدا رہے, مگو تو رکھتا رہے, مڑے نال
مسلسل عشق کرتا رہے، انا مالو کا وانا کنزو کا، انا مالو کا وانا کنزو کا، انا مالو کا وانا کنزو کا، او مکو اٹھانا لیا، مک مڑے کولو ڈرنا لیا، مڑے کولو نسنا لیا، انا مالو کا وانا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں۔ اللہ اکبر، وہ سانپ کہے گا انا مالو کا وانا کنزو کا، انا مالو کا وانا کنزو کا۔ واسی اچھا یہ کیا، تیری تو وہاں شکل اور تھی، وہاں تو بڑی پلازوں میں منتقل تھا، وہاں تو تیری شکل اور تھی، وہاں تو تیری شکل اور تھی، وہاں تو سونے کی طرح چمکتا تھا، وہاں تیری دھمک اور تھی، وہاں تو تیرا رنگی اور تھا، وہاں تو تیرا ڈھانگی اور تھا۔ وہ کہتا ہے دیکھنا تو نے زکوٰۃ نہیں دی، تو نے غریبوں کا مال میرے ساتھ ملایا، مسکینوں کا مال میرے ساتھ ملایا، یتیموں کا مال میرے ساتھ ملایا، آج رب نے مجھے بھیانک شکل کا ادھا بنا دیا۔ انا مالو کا وانا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں، مجھ سے نفرت نہ کر، مجھ سے مت ڈر، مجھ سے مت گھبرا۔ انا مالو کا وانا کنزو کا، میرے رب نے مجھے تیرے اوپر مسلط کر دیا ہے، میں تجھے ڈستا رہوں گا۔ خیال کر کنو یار، کتنا بڑا اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں زکوٰۃ فرض ہے، لیکن تو جب اس فرض کو ادا کرے گا نا، اللہ فرماتے ہیں میں 1 کے بدلے 10 تجھے دنیا میں عطا کروں گا، 70 آخرت میں عطا کروں گا۔ یا اللہ وہ کس طرح خدا تو چلیا دیکھتا نا، اللہ نے مثال دی قرآن میں، اور میں تو اس کے سامنے جڑی آیت خود پہ تو بات پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ تیری خام خیالی ہے کہ غریبوں کو دے کے مال گھٹ جائے گا، مسجد میں دے کے مال کم ہو جائے گا، مدرسے میں دے کے مال کم ہو جائے گا، بیماروں پہ خرچ کر کے مال کم ہو جائے گا، رشتہ داروں پہ خرچ کر کے مال کم ہو جائے گا، اور اس طرح مال گھٹتا نہیں، میں مال کو بڑھا دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں مثالیں موجود ہیں، ایک آدمی علم پڑھ کے آوے، میں پڑھ کے اتھے چونکڑی مار کے بیٹھ رہا تو سن کو کوئی بھی نہ سناواں، نہ قرآن نہ حدیث نہ فقہ نہ کوئی نقطہ نہ کوئی مسئلہ، تے کردیں میں کیا ہو گیا سا ختم ہو جلسا نا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، علم استعمال کرنے سے بڑھتا ہے، استعمال کرنے سے بڑھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھ جس طرح علم استعمال کیا جائے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور پانی کنویں سے نکالا جائے تازہ پانی آتا ہے، اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اگے خدا ایک مثال دے کے آختا ہے، اللہ فرماتے ہیں دیکھو تم باغبانی کرتے ہو، کاشتکاری کرتے ہو، فن زراعت سے واقف ہو، یہ آٹا کھاندے ہو، کنک کھاندے ہو، مکئی کھاندے ہو، دانے کھاندے ہو، پھل کھاندے ہو، فروٹ کھاندے ہو۔ اللہ پاک فرماتے تو نے غور کیا ہے کبھی کہ ایک کاشتکار ایک بیج زمین کی تاریکی کے سپرد کر کے آتا ہے، کسکول بوری بیا دی رکھی دی ہے، اتنا نہ میں مٹی بھی کی سٹاں، اس کو میں مٹی بھی کی سٹاں، ریتو بھی کی سٹاں، میں اسی کو کھاساں، میں اسی کو کھاساں، دعا تنا ہو چلیا، یہ مٹی بھی سٹ سی نا، ریتو بھی سٹ سی نا، ایک ہی دانے تو کئی دانے نکل سن، اے جڑا اسی بوری کو کھاسی، بیا کو کھاسی، اور بوری مک جل سی، لیکن جڑا کھڑ کے مٹی بھی سٹ سی اور ڈوگی بھی سٹ کے آسی، اللہ پاک اس کو ایک ہی بوری دیا کئی بوریاں دے سی۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح جب تو اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کے غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، بیواؤں، معذوروں کو دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں 1 کے بدلے کئی عطا کرتا ہوں۔ اس کی مثال اللہ پاک دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم مثل الذین ينفقون، خدا مثال کی جی دیں دے،
اللہ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، او لوگو اللہ فرماتے ہیں میں قرآن کے اندر مثال دینے لگا ہوں۔ اللہ کیا مثال دینے لگا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ دیکھنے والا کہتا ہے کتنا چلے اس مسیتی دا اتنا بڑا کم کرال کے دا، کتنا چلے مسیتی اس اتنا بڑا پلاٹ دے چھڑیا، کہ جا چلے مسیتی میں چاڑھ کے قالینہ با چھڑیاں، کہ جا چلے فلانے مریضاں نال اتنی امداد کر چھڑی، فلانے غریباں نال اتنا تعاون کر چھڑیا، فلانے یتیماں نال اتنا تعاون کر چھڑیا، اے بڑا چلا ہوئے دے اپنے مالا کو اگلان دے لگے دا۔ اللہ فرماتے ہیں نا 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 نا، اللہ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالہم، مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے مثال دینے۔ اللہ فرماتے ہیں کمثل حبۃ انبتت، کمثل حبۃ، کمثل حبۃ حبوب، کمثل حبۃ انبتت، اس بیج جیسی ہے، اس دانے جیسی ہے، انبتت فی سبع سنابل، اللہ فرماتے ہیں جس بیج کو آپ زمین کے سپرد کر کے آتے ہیں اس سے 7 خوشے نکلتے ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر خوشے کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ خدا تے ضروری نہیں، اے ضروری نہیں کہ ایک ہی دانے کھولو میں 700 دانے دیواں، نا 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 نا، اللہ فرماتے ہیں بعض دفعہ زمین اتنی زرخیز ہوتی ہے، کھاد اتنی چنگی ہوندی ہے، بی اتنا اچھا ہوندہ ہے، جڑا جو خرچ کرنے والا ہوتا ہے، جو بیج زمین کے سپرد کرنے والا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ فن زراعت سے ایسا واقف ہوتا ہے، ایسا واقف ہوتا ہے، اس کو اپنے باغ کے ساتھ اپنے کھیت کے ساتھ اتنی لگن ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر میں 700 نہیں دیتا بلکہ 1400 بھی عطا کر دیتا ہوں۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، 100 حبہ، 700 تے خدا تے میں دیندا ہی دیندا، اییں بھی سٹ کے آ جلو پھر بھی میں دے چھوڑدا، لیکن اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ فرماتے ہیں بعض دفعہ میں دگنا بھی دے دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مال کی زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کو بھی میں 700 دنیا میں۔ بعض دفعہ نیت اتنی اچھی ہوتی ہے جسے دے رہا ہوتا ہے وہ اتنا محتاج ہوتا ہے، بعض دفعہ گرم لوہے پہ ضرب بڑا اثر دکھاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں بعض دفعہ ایسی جگہ دے دیتے ہیں، ایسا تقاضا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں 700 نہیں بغیر حساب دیتا ہوں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ موضوع آگے چلتا رہے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا۔